وعلى آل أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبين بلند الصلوات. دعا ہے پوری دنیا سے آنے والے زائرین گرامی قدر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کے روبرو پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. جو سعادت ہمیں زندگی کے اس سال میں نصیب فرمائی ہے ہمیں زندگی کے ہر سال میں نصیب فرمائے. ہماری زندگی کا ہر 40 ہمیں قبر حسین میں نصیب فرمائے. مل کے اور دل کی گہرائی سے دعا مانگیے گا. جو نہیں آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے. جن زائرین کے لیے رستے لوگوں یہ کہہ کے باز نے خیمے کا پردہ ہٹایا. پردہ ہٹایا ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا. لا تفصلوا من کثرت الاشرار. ان شریروں کے مجمع سے خوفزدہ نہ ہونا. زبان کاٹ کے کربلا میں پھینکو. اگر جملے میں شہنشاہ کے نہ ہو عباس نے 9 لاکھ کے لشکر کی طرف دیکھا. لأنہم کلاب النار. یہ سارے ہی دوزخ کے کتے ہیں. بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے چہرے پہ داڑیاں سجدوں کے نشان زبان پہ تسبیح کی آوازیں. کیا کہنے تیری جنگ کے کیا کہنے تیرے لڑنے کے. تو نے لہجے سے کتنی لڑائی کی. تو نے خطبے کی جلوفکار کو کیسے چلایا. فرمایا انہم کلاب النار. میں اسی مجمع میں دیکھ رہا ہوں چند بندوں نے چہرے پر سنجیدگی لے لی ہے کہ عباس کی زبان سے یہ جملہ کیسے نکلا. یہ جملہ کیا صرف اکیلی عباس کی زبان سے نکلا ہے. اس سے پہلے خندق میں جب عمر نے رسول کے خیمے کے دروازے پہ آ کے نیزہ مارا تھا رسول نے کہا مان لے حاضر کل کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. ایک کھل کے عظیم کمال ہے. تجھ میں مکے میں گندگی پھینکی گئی. تیرے رستے میں کانٹے بچھائے گئے. تجھے اذیتیں دی گئی. تو نے مکہ میں گالی نہیں دی. تو نے خندق میں عمر کو کتا کیوں کہا. فرمایا اس لیے کہ اس نے میرے دروازے پہ گستاخی کی ہے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے دروازے پہ گستاخی کرنے کے لیے آئے بندہ نہیں ہوتا کل بھی وفادار ہاتھ یوں ہی اٹھتے رہے. غازی تمہاری وفاؤں کو سلامت رکھے. یہ بڑا شہنشاہ ہے. یہ زہرا کے دشمن کو کوئی مہلت نہیں دیتا. نہیں میں دلیل دوں گا. میں نے بطول کے دشمن کو زمزم پیتے دیکھا ہے. میں نے بطول کے دشمن کو حسین کا لنگر کھاتے دیکھا ہے. میں نے زہرا کے دشمن کو عباس کی حاضری کھاتے نہیں دیکھا. کیونکہ عباس کی حاضری چکنے سے پہلے بطول کے دشمن پہ فراش الاسار. اب یہ علماء کرام بیٹھے جگہ جگہ مجھے طلاب نظر آ رہے ہیں. جگہ جگہ مجھے علماء کرام نظر آ رہے ہیں. یہ جملہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذاتی طور پر ترجمہ کروں تو کوئی بھی عالم دین اٹھ کے کھڑا ہو کے ہر میں عباس سے کہنا اترا ممبر سے نیچے. عباس کے ہر میں تو نے ترجمہ غلط کر دیا. حضرت ابوالفضل عباس نے کہا الحمدللہ مبدل انوار تعریف صلی اللہ کی جنوار کی ابتدا کرنے والا راز سے دن کو نکالنے والا ہے. اے میرے بھائیوں اے اللہ کی آل کے مددگاروں ان کافروں کی ہجوم سے نہ ڈرنا. ان شریروں کی کثرت سے نہ گھبرانا. لأنہم کلاب النار. یہ سارے دوزخ کے کتے ہیں. وفراش الاسار. اور یہ سارے ہی نطفہ حرام ہیں. اس سے اچھا ترجمہ میں نہیں کر سکتا. اس سے مہذب ترجمہ کی بلا شک نقضہ میں نہیں کر سکتا. اس سے تہذیب سے بنا ہوا جو میں نہیں کر سکتا. لأنہم کلاب النار وفراش الاسار. یہ گناہوں کی رات میں
پیدا ہوئے ہوئے لوگ، یہ غلاموں کی رات کے پیدا ہوئے ہوئے لوگ ہیں. یہ کہنے کے بعد عباس ان کا بتا دیا ان کی حقیقت کیا ہے. پھر حسین کے نوکر حبیب، سعید، مسلم، سہیل ان کی طرف دیکھ کے کہا انتم لب البریہ، تم تو اللہ کی مخلوقات کا خلاصہ، تم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ. الستم ذر الاول، اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا. حبیب حسین کا انتخاب نہیں. تھوڑا سا رحمت فرمانا. سعید حسین کا انتخاب نہیں، سہیل حسین کا انتخاب نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اگر یہ حسین کا انتخاب ہوتے، رضی اللہ ہوتے اور علیہ السلام نہ ہوتے. انتخاب پروردگار ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. حبیب اللہ کا انتخاب، ظہیر اللہ کا انتخاب، سعید اللہ کا انتخاب. اما بعد ایھا الاخیار، اے میرے بھائیو، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے پہلے دن سے چنے ہوئے لوگوں. یہ کہنے کے بعد پہلے کروایا حسین کے دشمنوں کا تعارف، کہ پھر کروایا حسین کے نوکروں کا تعارف. اب دشمنوں کے بھی شجرے کھول دیے، حسین کے نوکروں کی عزت بھی بتا دی. اس کے بعد الستم تعرفونی، آئے آئے الستم تعرفونی. جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے. انا ہیبت الجبار، میں جبار کی ہیبت ہوں. اب جسے غازی کے گھر میں بیٹھ کے بھی غازی سننا نہ آئے، پھر وہ کہاں جا کے عباس سنے گا. انا ہیبت الجبار، میں جبار کی ہیبت ہو. انا طلبت القرار، میں قرار کی طلب ہو. انا صاحب ذوالافکار، میں صاحب ذوالافکار کی تلوار ہو. یہ کہہ کے حسین کے عباس نے حسین کے نوکروں کی طرف دے کے کہا اگر کل میرے کریم آقا نے مجھے لڑنے کی اجازت دے دی، تم میں سے کوئی میدان میں نہیں جائے گا. عباس نہ تلوار لے کے جائے گا نہ ڈھال لے کے جائے گا، میں انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا، آسمان کو اٹھا میں انگلیوں. ایھا الاخیار، اس کے بعد اے میرے بھائیوں، اگلی صدر پڑھنے سے پہلے میں چہرے دیکھوں گا، مجھے چہرہ بتائے گا کہاں کہاں نور ولایت کی چمک آئی ہے. عباس کہتے ہیں یا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگاروں. بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے. لوگ آل محمد پہ اعتراض کر رہے تھے. عباس نے کہا اے اللہ کی، اے اللہ کی، اے اللہ کی آل کے مددگاروں. یہ کہنے کے بعد عباس نے اپنے خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا. عباس نے کہا لا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کافروں کے ہجوم سے نہ ڈرنا، ان کافروں کے ہجوم سے نہ ڈرنا، ان کافروں کے ہجوم سے نہ ڈرنا. بولے بر صغیر کا مجمع، اے میرے شہنشاہ والفضل پاک، آپ نے 10 محرم کو اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہوں کو کافر کہا تھا، جبکہ ان کے چہرے پہ داڑیاں تھی، ماتھے پہ سجدے کے نشان تھے، زبان پہ لا الہ الا اللہ تھا. عباس نے کہا میں نے کربلا میں انہیں کافر کہہ کے دنیا کو بتا دیا ہے. جن کے دل سے حسین نکل جائے کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہوتے.